بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کے 12 مہینوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن کے بارے میں آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سب سے محبوب دن ہیں۔ سبحان اللہ! امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اپنے محبوب ترین دن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ میری وائی فیملی، ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، وہ مبارک دن جن میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے پوری رات جاگ سکتے ہیں، لیکن وہ 10 دن جن میں اللہ خود اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت سے دیکھتا ہے، ہم انہیں غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر اللہ آپ کو موقع دے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں نا۔ یہی تو وہ دن ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، جہاں زبان سے نکلا ہوا ایک استغفر اللہ بھی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان دنوں کی کتنی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے پڑھو۔ لا الہ الا اللہ، یہ تہلیل ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے، یعنی میرا رب سب سے بڑا ہے، میرے مسئلے سے بھی بڑا ہے، میرے غم سے بھی بڑا ہے، میرے خوف سے بھی بڑا ہے، بے شک۔ الحمدللہ، یہ تحمید ہے، یعنی ہر حال میں شکر صرف اللہ کے لیے۔ غور کرنے کی بات ہے نا کہ ہم دن بھر کتنی فضول باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر یہی زبان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تاکہ جو لوگ بھول چکے ہیں انہیں بھی یہ الفاظ یاد آ جائیں اور وہ بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں، اور ہمیں بھی گھروں میں بھی رہنے والوں کو یہ الفاظ بلند آواز سے پڑھنے چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھول چکا ہے تو وہ بھی ان الفاظوں کو آپ کے ساتھ دہرانا شروع کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ صرف ذکر کے دن نہیں بلکہ قربانی کے دن بھی ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی دراصل یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز چھوڑ سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ اپنے ذہن میں ذرا اس منظر کو لے کے آئیں کہ ایک باپ جسے خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ محبت کا امتحان تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ آج ہم جانور تو قربان کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی انا قربان کی؟ اپنا غرور، اپنی نفرت اور اپنی بری عادتیں۔ اصل قربانی تو اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ ایک اور سچ اور سخت بات کیا معلوم؟ یہ ذی الحج ہمارا
آخری ذی الحج ہو۔ پچھلے سال بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ قبروں میں ہیں، ان کے کمرے خالی ہو چکے ہیں، ان کے موبائل خاموش اور ان کے نام صرف دعاؤں میں رہ گئے ہیں۔ پتہ نہیں اگلا ذی الحج ہم دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں، اس لیے اس بار یہ دن صرف عید، کپڑوں اور گوشت تک محدود مت کریں۔ اپنے رب سے تعلق جوڑیں، نمازوں کو مضبوط کریں، قرآن کے قریب آئیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ اور میری وائی ٹی فیملی، میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ میری ویڈیو کے نیچے یہ ضرور لکھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تاکہ ہمارا کمنٹ سیکشن بھی اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ذی الحجہ کے بارے میں اور ویڈیو بھی بناؤں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے اور ہماری عبادتوں، دعاؤں اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔